ناظرین، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عمر ہے اور آپ کا لقب شیخ الشیوخ ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش ایران یعنی ملک ایران کے ایک گاؤں سہرورد میں 1154 عیسوی مطابق 539 ہجری یعنی 539 ہجری اسلامک ایئر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت محمد سہروردی ہے۔ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، یعنی آپ کے والد کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، مگر آپ بے اولاد تھے۔ تو ایک دن آپ کے والد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور میں بے اولاد ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ تم میری کمر سے اپنی کمر لگا کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو آپ بیٹھ گئے، اوپر سے ایک چادر ڈال دی گئی۔ پھر حضور غوث پاک نے آپ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک کی دعا ہی سے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی تعلیم و تربیت خود آپ کے چچا، جو آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، جن کا نام حضرت شیخ عبد النجیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، خود آپ نے فرمائی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو بغداد شریف کا سب سے بڑا اور سب سے قدیم مدرسہ ہے، جس کا نام جامعہ نظامیہ ہے، یہیں پر آپ کے چچا شیخ عبد النجیب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہیڈ ماسٹر یعنی ایک پرنسپل کی حیثیت سے آپ یہاں پر خدمت انجام دینے لگے، اور پھر حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اسی جامعہ نظامیہ میں آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ شروع میں جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے علم فلسفہ، علم کلام اور منطق سیکھنے کی طرف زیادہ تھا۔ تو اس پر آپ کے چچا جو ہیں بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اولیاء کرام جو ہیں ان علوم سے دور رہنے میں بہتری سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث اور علم تصوف اور معرفت سیکھنے اور سکھانے کی طرف زیادہ آپ توجہ دیتے ہیں۔ مگر آپ کے بھتیجے حضرت شہاب الدین سہروردی انہی علوم کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، تو آپ کو فکر ہوئی تو آپ اپنے بھتیجے کو لے کر کے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے شہاب الدین، اسے جو ہے علم فلسفہ، علم کلام اور منطق کی طرف زیادہ رجحان ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ علم تصوف کی طرف لوٹ آئے۔ تو حضور غوث پاک نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر یا سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پھر حضرت شہاب الدین سے علم کلام کا ایک سوال کیا، تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے حضور غوث پاک نے آپ پر اپنا دست مبارک رکھا، آپ نے جو بھی علم پڑھا تھا وہ سب کچھ آپ بھول گئے تھے۔ پھر حضور غوث پاک نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ پر اپنی نظر عنایت اور نظر خاص عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علم تصوف اور معرفت و قرآن و حدیث کے اصل علوم کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوا اور آپ یہ سیکھنے میں لگ گئے، اور اس کے بعد آپ ایک وقت کے امام بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا تھا کہ اے شہاب الدین، اے عمر، تم ملک عراق کے سب سے مشہور اور آخری انسان ہو گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ اس جملے پر غور کریں کہ غوث پاک نے آپ کے لیے فرمایا تھا کہ تم ملک عراق کے سب سے مشہور آخری شخص ہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے آپ کا بول بالا ہے اور سلسلہ سہروردیہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک بھارت اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بھی سلسلہ سہروردیہ کے کافی سارے عظیم بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم دستگیر کی خلافت حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اپنے پیر و مرشد جو آپ کے چچا بھی ہیں حضرت شیخ عبد النجیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خلافت بھی حاصل ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد النجیب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی عقیدت اور محبت اپنے دل میں بساتے تھے، اور بڑا ادب و احترام اپنے پیر سے کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اپنے پیر کا ایک رومال موجود تھا جو آپ ہمیشہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ غلطی سے اندھیرے میں آپ کے پیر و مرشد کا رومال جو ہے آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جب آپ کو پتا چلا آپ رونے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد کا رومال جو ہے میرے قدموں کے نیچے آ گیا، مجھ سے بے ادبی ہو گئی، اور اس کا افسوس مجھے قیامت تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدت تھی آپ کے اپنے پیر و مرشد سے۔ ناظرین، آپ جس مقدس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہی مزار حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔
ہے، اور آپ کی پینتی جانب جو ہے ایک اور مزار شریف آپ کو نظر آئے گی۔ یہ آپ کے خلیفہ حضرت عبداللہ بن منصور المستعصم باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ قائم کی تو آپ کی خانقاہ سے روزانہ عام لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا اور غریبوں کی مدد ہوتی، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جو غریب لڑکیاں ہیں ان کی شادی وغیرہ، یعنی آپ اپنا خزانہ جو ہے غریبوں پر روزانہ لٹاتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناظرین یہ وہی بابا فرید الدین گنج شکر ہیں جن کی مزار شریف پاکستان پاک پتن میں ہے، اور آپ جو ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مفتی علیہ کاکی کے خلیفہ ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر پاک کے پیر و مرشد ہیں۔ ہاں یہ وہی بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور تھوڑے دن آپ کی خانقاہ ہی میں رہا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 دینار لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ناظرین، 10,000 دینار کوئی عام رقم نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو ہے وہ دینار جو ہے سونے کے ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو روزانہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 10,000 دینار غریبوں پر لٹا دیا کرتے تھے۔ یہ پیسے آپ کے اپنی حجرے میں رہا کرتے تھے، آپ روزانہ جا کر کے یہ روپیہ پیسہ یہ دینار نکال کر کے اپنے بیٹے کو دیتی اور پھر اسے خرچ کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے آپ کے حجرے میں داخل ہوئے تاکہ یہ مشاہدہ کر سکیں کہ روزانہ ابا جان جو ہے 10,000 دینار یہاں سے نکالتے ہیں تو کتنی دولت یہاں اندر موجود ہے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، بلکہ آپ کی ایک تھیلی تھی پیسوں کی، اس میں صرف 6 دینار موجود تھے۔ تب جا کر کے آپ کے بیٹے کو پتا چلا کہ روزانہ حضرت شہاب الدین سہروردی جو غریبوں پر پیسہ لٹایا کرتے تھے، یہ غیب سے آپ کے پاس پیسہ پہنچتا تھا اور آپ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے بندوں پر لٹایا کرتے تھے۔ آپ نے کافی ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، یعنی لکھی بھی ہیں، جن کے چند کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں رسالہ فی الاعتقاد الحکامہ، الرسالہ فی الفقر، اسرار العارفین، مقامات العارفین، الرعیت المختوم، کتاب الاوراد، قرآن کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے جس کا نام ہے کنز العماد اور جذب القلوب۔ ایک اور آپ کی کتاب ہے جو سب سے مشہور ہوئی، مشہور زمانہ کتاب عوارف المعارف، اس کے تقریباً 700 صفحات ہیں اور یہ سب سے مشہور آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت رویا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت چلی گئی، اور آپ آخری عمر میں اللہ کی یاد میں رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ اور 1 محرم 633 یا 632 ہجری یعنی 633 ہجری اسلامک ایئر میں آپ نے اس دنیا سے رخصت لیا اور وصال پایا۔ آپ کی کل عمر شریف تقریباً 93 ایئرس کی ہوئی، اور آپ کی درگاہ شریف حضور غوث پاک کی درگاہ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پر بغداد شریف میں موجود ہے۔